أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو تم سیدھا راہ پالو گے. تو فرما دیجیے ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو اختیار کریں گے، اختیار کیا ہے ہم نے ملت ابراہیمی کو جو یکسو ہونے والا ہے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. اور تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اترا ہم پر اور جو اترا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو ملا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو دیے گئے انبیاء اپنے رب کی جانب سے. ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے ایک میں بھی، اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں. تو ان آیات میں یہود و نصارہ کی ایک بات کا تذکرہ کیا گیا، ان کا شکوہ کیا گیا کہ پیچھے چونکہ یہ آیات میں ظاہر ہو چکا کہ اصل دین جو ہے وہ ملت ابراہیمی ہے، اور ملت ابراہیمی کی تشریح بار بار ذکر ہو چکی کہ اس سے مراد ہے اسلام، اور اسلام کا مفہوم ہے راہ حق کی اطاعت، یعنی اطاعت حق جس کو کہتے ہیں، اطاعت حق. تو اب چونکہ پچھلے تمام واقعات سے یہ معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کے جو بڑے تھے جی، مثلا انبیاء تھے یا ان کے متبعین اولیاء اللہ تھے، صحیح راہ حق پر تھے یہود و نصارہ میں سے، وہ سب ملت ابراہیمی پر تھے. چونکہ وہ حق کے اطاعت کرنے والے تھے تو لہذا وہ ملت ابراہیمی پر تھے، اور ملت ابراہیمی اسلام ہے. تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ بات واضح ہو چکی کہ ان کے آباء و اجداد کا دین یہی اسلام ہی تھا تو وہ اسلام ہی کی دعوت دیتے، لیکن بجائے اس کے کیا ہے انہوں نے غلط راہوں کی دعوت دینی شروع کی. کیونکہ خود یہود و نصارہ بھی اس زمانے میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا یہ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے پہلے سے ہی. یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو کیا ہے اللہ کا بیٹا مانتے تھے، جیسے قرآن گواہی دیتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ انہوں نے فرشتوں کے بارے میں یہ کہہ رکھا تھا کہ الملائکۃ بنات اللہ، جی کہ نعوذ باللہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو فرمایا یہ لوگ سارے گمراہ ہیں. ٹھیک ہے، ملت ابراہیمی کا نرا دعوی دعویٰ ہے، حقیقت سے کیا ہے وہ بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں جی. تو باوجود ہے کہ ان کے بڑے جو ہے وہ راہ حق پر جو تھے ملت ابراہیمی پر تھے، لیکن پھر بھی یہ اس کی دعوت دینے کی بجائے میری شرک کی دعوت دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کونو ہودن، یہودی کہتے تھے یہودی بن جاؤ، اور نصارہ کہتے کونو نصارہ، کوئی نصرانی بن جاؤ تو پھر تم راہ سیدھی راہ کو پالو گے. تو یہ ان کا شکوہ فرمایا گیا. تو جواب میں فرمایا قل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ فرما دیجئے بل ملت ابراہیم، بلکہ ہم نے تو اتباع کرنی کس کی؟ ملت ابراہیمی کی. تو یہاں ملت منصوب ہے ناوی اعتبار سے، عربی لغت کے اعتبار سے، اور اس سے پہلے فعل معذوف ہے بل نتبع، جی کہ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ یہودی بن جائیں یا نصارہ بن جائیں، بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی کو اختیار کرنے والے ہیں اور اسی پر رہیں گے. بل ملت ابراہیم حنیفہ. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ان کی صفت ہے جی جو راہ حق پر تھے اور بالکل صرف اللہ کے لیے خالص عبادت کرنے والے تھے، ایک کی طرح ہونے والے تھے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش و پوجا کرنے والے ہرگز نہیں تھے. یہ مراد ہے
حنیفہ یعنی سب سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر صرف اللہ کے ساتھ جوڑنے والے، یہ ہوتا ہے حنیف۔ یا حنیف صفت ملت کی بھی بن سکتی ہے دین کے اعتبار سے، یعنی ابراہیمی دین جو ہے وہ جس میں کسی قسم کا شرک نہیں، گڑبڑ نہیں، یہ معنی بھی بعض مفسرین نے کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا وما کان من المشرکین، تو وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، چونکہ یہ تینوں جماعتوں کو میں نے عرض کر دیا شرک کرنے والے تھے، تو سب کی جڑ کاٹ دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصارہ میں سے تھے اس وقت جو تم نے بنا رکھا ہے نصارہ یہودی دین جی، اور نہ مشرکین میں سے تھے، مشرکین عرب، تو مطلب یہ وہ شرک سے بیزار تھے، شرک سے دور ہونے والے تھے، تو اس لیے تمہارا یہ کہنا، یہ دعوت کرنا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یہ نرا غلط ہے۔ اس وجہ سے اس کی آگے تفصیل فرمائی اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خطاب کرتے فرمایا قولوا آمنا باللہ، آپ یہ کہہ دیں کہ ہم تو اللہ کے ساتھ ایمان لائے، اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف یعنی قرآن پاک جو اترا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر انبیاء کی پوری لسٹ بیان فرما دی، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، جو ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر اترا اور یعقوب علیہ السلام پر اترا، تو ان انبیاء پر جو کچھ اترا ہم سب کو مانتے ہیں۔ آگے فرمایا والاسباط، اسباط سے مراد ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے جو قبائل تھے نا ان کو اسباط کہتے ہیں، اصل میں اسباط ہے سبط کی جمع۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو پھر ان کی آگے نسل چلی، جب مصر میں یہ آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے اور سب کو بلا لیا تھا ادھر آ گئے تو پھر وہاں آباد ہو گئے، تو اس وقت یہ 12 بھائی تھے، لیکن بعد میں کیا ہے بڑھتے 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 اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں خوب برکت ڈالی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو کثرت سے بڑھایا، تو جب فرعون کا زمانہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تبلیغ کی اور اپنی بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے فرعون سے کہا، پھر نکلے بہرحال، تو اس وقت جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو ہر بھائی کی جو اولاد تھی نا اس میں ہزاروں افراد تھے، تو اس لیے ہر بھائی کی آگے اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی تھی، اور اس قبیلے کے لیے لفظ سبت استعمال ہوتا ہے، تو یہ خاص اصطلاح ہو گئی۔ کوئی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے جو قبائل تھے، بیٹوں کے آگے 12 قبائل جی، تو بیٹوں کی اولاد کو ہر شخص کی اولاد کو ایک مستقل قبیلہ کہلاتا تھا، وہ سبت کہلاتے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو بڑی تھی نا ادھر عرب کے علاقوں میں، ان کی اولاد کے لیے لفظ قبیلہ استعمال ہوتا ہے جس کی جمع قبائل ہے، تو وہ اسباط سبت کی جمع معنی وہی قبیلے والا ہے، اور قبائل قبیلہ کی جمع ہے، تو بہرحال وہ قبیلے جو تھے مختلف، تو یہ نام کا فرق ہے تھوڑا تھا، اسی وجہ سے اسباط مخصوص قبائل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو اسباط ہیں، تو ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پھر بہت سارے انبیاء آئے، بلکہ ان کی اولاد میں سارے انبیاء آئے سوائے 10 نبیوں کے، یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے انہی کی اولاد میں سے تھے۔ تو بہرحال یہ 10 کو چھوڑ کر سب انبیاء ان میں سے آتے ہیں، ان سے پہلے بھی ہیں وہ بھی انہی 10 میں ہی شامل ہیں، تو گویا یعقوب علیہ السلام کو خصوصی فضیلت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہی سارے انبیاء بھیجے سوائے 10 کے، تو ان سب پر ہم مانتے ہیں۔ وما اوتي موسیٰ وعیسیٰ، آگے مخصوص طور پر ذکر فرما دیا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ اسباط میں وہ بھی آ گئے تھے، لیکن اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، پہلے عام ذکر کر دیا پھر تخصیص کر دی اہمیت کی بنا پر، چونکہ یہودی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے مدعی تھے اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے مدعی تھے، اس وجہ سے فرمایا جو ان پر اصل کتابیں اتری تھیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو نبی بھی گزرے ہیں جو کچھ ان کو اللہ کی طرف سے وحی ملی ہم سب کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، تو ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، یعنی ہماری یہ وطیرہ نہیں، عادت نہیں ہے کہ ایک نبی کو تو مانے اور دوسرے کو نہ مانے، جیسے یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، بعض دوسرے انبیاء کو نہیں مانتے تھے، تو فرمایا ہم میں یہ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور جو ان پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، جو احکام نازل ہوئے، وہ اپنے زمانوں میں کیا ہے وہ ہدایت تھے، ہدایت کاملہ تھے، رشد و ہدایت کا ذریعہ تھے، ان پر چل کر جن لوگوں نے کیا ہے کوشش کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی، لیکن وہ اپنے اپنے زمانے میں تو کیا تھے قابل
اقتدا تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس کے بعد وہ کیا ہے، منسوخ ہو چکے ہیں، اب ان پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر ان پر عمل بھی ہوگا تو وہ اس طریقے سے ہوگا کہ قرآن میں جو مسئلہ اس کا آ گیا اس کو تو لیں گے، لیکن اگر قرآن میں اس مسئلے کو کیا ہے منسوخ کر دیا کہ یہ یوں نہیں ہے تو پھر نہیں۔ تو بہرحال عمل ہوگا بھی تو اس حیثیت سے کہ قرآن میں ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ تو بہرحال ہم اس طرح مانتے ہیں، تو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی اتباع کرتے ہیں اور جو تورات میں لکھا ہے یا انجیل میں لکھا ہے ہم اسی پر عمل پیرا ہے، نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں حق پر تھیں، اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت تھی، سب کچھ تھا، لیکن قرآن آنے کے بعد یہ کیا ہے، منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب عمل ہوگا تو قرآن کے ساتھ ہو، اور باقی بنیادی عقائد تو پھر بھی وہی ہیں جو تورات انجیل میں بیان ہوئے، جو دوسرے صحف انبیاء میں بیان ہوئے۔ تو بنیادی عقیدہ توحید، رسالت، قیامت، یہ عقائد ہمیشہ ایک ہی رہے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے امہاتنا شتیٰ و دیننا واحد، تو اصل دین جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ہاں فروعی اور عملی احکام میں کچھ نہ کچھ جو ہے تبدیلیاں کی گئیں وہ زمانے کے لحاظ سے، ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ زمانے کے فرق کی وجہ سے احکام میں فرق کیا گیا، باقی اصل تو بنیادی عقائد وہی رہے آخر تک۔ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ، ہم تو یہ باتیں کریں گے۔ تو آگے آخر میں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تو جب ظاہر بات یہ ہو گئی کہ اصل سب کا دین وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے ہیں، اسلام، اور جس کا مطلب اطاعت حق ہے، تو ہم اب صرف کیا ہے، اللہ ہی کی عبودیت کو اختیار کریں گے، اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں لفظ لہوخ ہے، یعنی ہم اسی ہی کے لیے کیا ہے اتباع کرنے والے ہیں، جھکنے والے ہیں۔ جی تو معنی یہ ہے کہ عبادت میں، حاجات میں پکارنا اور دوسری ضروریات میں پکارنا وہ صرف کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی ہوگا، اللہ کے الہ کو چھوڑ کر اور کسی کے در پر ہم دستک نہیں دیں گے۔ تو یہ اعلان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح عقائد اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔